پہلے ملاقات ہے شام الہی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اللہ کا اس کی جو ابتدائی ہے وہی ساری غیر شرعی ہے، اور شریعت کے اندر تو آپ کو پتہ ہے جادو ہی غیر شرعی ہے. جادو کرنا تو ہے ہی حرام ہے نا. اس کو تو حد ساحر جو ہے جادوگر کی سزا تو اسلام نہیں، پوری عالم اسلام دنیا میں پوری دنیا کے مذاہب میں وچ کرافٹ کی سزا موت ہے. یعنی یہ اس میں کوئی بہام اور شبہ نہیں. لیکن یہ جو بین نے سب سے پہلے دیکھے غیر محرموں کے اندر بال کھولنا شریعت کے اندر عورت کا جائز ہے. نہیں تو جادو بھی تو نجائز ہی ہے نا. جادو بھی نجائز ہے. اب یہاں تو بین نے جادو کا علاج کرنا روحانی طریقے سے، جیسے کہ ابھی ان بھائی نے کہا ایک ہے شیطانی طریقے سے علاج کرنا. کئی مرتبہ شیطانی طریقے سے بھی علاج ہو جاتا ہے. کالے علم کو کالا علم کاٹتا ہے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کالے علم کو کالا علم ہی کاٹ رہا ہے. نہیں کالا علم بھی کاٹ سکتا ہے. ہاں اصل میں تو روحانیت اور نورانیت اور قرآنی اس کا بہترین شافی علاج ہے. اور دوسری بات جیسے آپ نے ان سے سوال کیا ہے نا کہ آپ کو پتا وہ کیا عمل کرتے ہیں رزق کو برباد کرنے کے لیے، تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آپ نے کہا رزق کی ذمہ داری اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے ٹھیک ہے کہ بعض الفاظ. اچھا جادو کی دو قسمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک جادو ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے. الفاظ ایسے بولے جاتے ہیں جس کا انسان کے جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے. صرف لفظوں کا جادو. لفظوں کا جادو کیا ہے کہ میں ابھی آپ کو مثال ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ابھی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کروں گا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں الفاظ کا جادو. ایک جادو جو ان کے اوپر ہے نا وہ یہ ہے کہ جنات کے ذریعے جادو کرنا، اپنے ساتھ جو کرین ہے یا اس کو تابع کر کے. اور جو وہ سسٹم ہے سارا، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا کالے علم کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ ہمیں پتا کہ وہ ہوتا کیسے ہے یہ بھی بتا دوں. ہمیں وہ سارے طریقے پتہ ہیں کہ جو اللہ معاف کرے جس طرح کے بد عملیوں کے ساتھ کسی انسان کے اوپر اثر کرنا ہو، وہ طریقے موجود ہیں کتابوں میں بھی، پہلے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے. یہ سارے کے سارے اعمال دو طریقے سے تھے، یا الفاظ کا جادو کیا یا جنات کا جادو کیا. اگر بہن کے اوپر جادو تھا بالفرض تو اس کے لیے شرعی طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ یہ غیر شرعی نہیں کرنا چاہیے. میں اب واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈھول بجانا، دھمال ڈالنا، بے پردگی کے ساتھ ناچنا گانا، ان کے ذریعے اپنا علاج کرانے والا بندہ کالے علم کی کاٹ کالے علم سے تو کر رہا ہے، شریعت اور روحانیت سے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے لیکن کاٹ تو ہو سکتی ہے نا. کاٹ کا انکار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بالعموم یہ جو ہوتے ہیں نا عامل، جو عامل یہ دعویٰ کرے کہ یہ فلاں بندے نے جادو کروایا، یہ یاد رکھنا وہ بندہ عامل نہیں ہو سکتا، وہ کاہن ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں عامل ہوتا ہے شریعت کے اوپر پابند اور ذکر اذکار کر کے علاج کرنے والا. اور کاہن کون ہوتا ہے؟ جس نے شیطانی طریقے سے اپنے جن کو قابو کیا ہوتا ہے. اچھا وہ خبر اس کو جن ہاں وہ خبر جن، اور جنات جھوٹ بولتے ہیں انسانوں کے مابین انتشار پھیلانے کے لیے. اچک کے لاتے ہیں بات. نہیں اچک کے کیا، ایک کاہن ہے اس کا جن اس کو کہے گا فلاں نے کیا، ضروری ہے وہ سچ بول رہا ہو؟ بتائیں. نہیں پتا چلے گا. نہیں ہے ہی نہیں. ہوتا ہی یہ ہے کہ لڑائی اور فتنہ اور فساد فیملی میں. آپ کسی کے پاس چلے جائیں نا، بیسیوں میرے پاس پیشنٹ اس طرح کے آتے ہیں، میں یہ کام نہیں کرتا لیکن چونکہ پھنسے ہوتے ہیں پھر ان کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے کہ علامہ صاحب میری پھپھو نے جادو کیا. میں کہا تجھے کس نے بتایا تیری پھپھو نے جادو کیا؟ وہ جی ایک عامل نے بتایا. میں کہا جھوٹ بولتا ہے. خاندان کو توڑنے کے لیے وہ خود بھی بیچ میں ملوث ہو جاتے ہیں. روحانی علاج کیا ہوگا؟ روحانی علاج اس کا شریعت میں واضح لمبا چوڑا موجود ہے، لیکن مختصر یہ بتاتا ہوں کہ جو بندہ حدیث صحیح، جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح اور شام صرف 100 مرتبہ پڑھ جائے، جتنا مرضی تیز جادو ہو، جتنے مرضی جنات ہوں، وہ انسان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. جو بندہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سو جائے، جادو جنات اس کے قریب نہیں آ سکتے. جس گھر میں 40 دن سورۃ بقرہ چلتی ہو اس گھر میں جادو جنات آ نہیں سکتے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کس نبی کا وظیفہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. ہم انکار جادو کا اس لیے نہیں کرتے کہ قرآن پاک میں تو حضرت موسیٰ کے اوپر جادو کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ رسیاں دیکھ کے گھبرا گئے کہ یہ سانپ ہیں. حضرت موسیٰ نبی ہیں. اگر وہ سراب جیسے آپ نے ابتدا کی ہے اس کا دباچہ بند ہے، خلاف حقیقت چیز دیکھنا جادو کی ایک نشانی ضرور ہے، یہ ہم مانتے ہیں. حضرت موسیٰ نے دیکھا سانپ ہے، اللہ نے کہا ڈر کیوں رہا، اپنا عصا پھینک. جادو کا انکار نہیں ہے، لیکن جادو کا علاج اگر شریعت سے کرنا ہے اور روحانیت سے کرنا ہے، وہ ذکر اذکار سے ہو سکتا ہے، وہ قرآن سے ہو سکتا ہے، اور وہ ان وظائف سے ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں.